بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام بھی 99 برس کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیدا ہوئے 14 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن سارہ علیہ السلام کے ہاں ابھی تک کسی بچے کی پیدائش نہ ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ان کے بالوں میں چاندنی چمکنے لگی تھی اور بیٹا اسماعیل اب لڑکپن سے نکل کر جوانی کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا جو خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس پر عمل کیے بھی 1 سال ہو چکا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ کھانے میں اپنے ساتھ کسی مہمان کو ضرور شامل کیا کرتے تھے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ کافی عرصے تک کوئی مہمان نہ آیا۔ چونکہ ان کا معمول تھا، اس لیے وہ پریشان بھی ہوئے۔ ایک روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر میں ہی تھے کہ انہیں کچھ مہمانوں کی آمد کا علم ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ خوش مہمانوں والے کمرے میں گئے، دیکھا کہ 3 مہمان بیٹھے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کی اور عمدہ گایوں کے ریوڑ میں سے ایک موٹے تازے بچھڑے کا گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان حضرات کو کھانے کی بالکل خواہش نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں وہ قوت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے انسانوں کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس طرز عمل سے تعجب ہوا اور خوف کیا۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام اللہ کی محبت کی وجہ سے ان بدکاروں سے نفرت رکھتی تھیں، اس لیے اس خبر سے انہیں خوشی ہوئی۔ وہ مہمانوں کی خدمت کے لیے پاس ہی کھڑی تھیں، جیسے اہل عرب اور دوسری اقوام میں رواج ہے۔ جب وہ خوش ہو کر ہنس پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی۔ لیکن جب فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے تعجب سے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ لیا، جیسے عورتیں تعجب کے وقت کیا کرتی ہیں۔ سارہ علیہ السلام سے بھی وہ حرکت سرزد ہوئی اور انہوں نے فرمایا، ہائے میری کم بختی، میرے ہاں بچہ ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یعنی میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، اور یہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہیں ان حالات میں اولاد ملنے کی خوشخبری پر تعجب ہوا، اس لیے انہوں نے کہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بلا شبہ وہ انتہائی قابل تعریف ہیں۔ اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔ انہوں نے انتہائی خوشی کے عالم میں مزید تسلی کے لیے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ ان دنوں ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ علیہ السلام فلسطین کی وادی ہبرون میں قیام پذیر تھے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ اور ان کا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام وادی فاران میں تھے۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام کے ہاں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو 11 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر سارہ علیہ السلام کو تعجب بھی تھا اور خوشی۔ ان کا نام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق رکھا گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق رکھ دیا گیا تھا، لہذا پیدائش کے بعد جب اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو ان کا ختنہ ہو گیا۔ اسحاق علیہ السلام اپنی ماں سارہ علیہ السلام کی گود اور باپ کی شفقت کے سائے تلے پلتے اور بڑھتے رہے۔ اسحاق علیہ السلام آہستہ آہستہ لڑکپن کی طرف بڑھنے لگے۔ 2 سال کے ہوئے تو دین فطرت کے مطابق ان کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ اس روز ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا، تمام رشتہ داروں کی دعوت کی اور اسحاق علیہ السلام کا دودھ چھڑا لیا گیا۔ اسحاق علیہ السلام اب ماں کی گود اور باپ کی باہوں میں نہ رہتے تھے، بلکہ انہوں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ 2 سال اور گزرے تو ان کی جسامت یوں تھی جیسے 10 سال کا لڑکا ہوتا ہے۔ انہی ایام کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں سیدہ سارہ اور ننھا اسحاق ہی تھا۔ یکایک اسحاق علیہ السلام کو بخار نے آ لیا۔ بخار اتنا تیز تھا کہ تکلیف کی شدت سے بچہ رونے لگ جاتا، جس سے ماں پریشان ہو جاتی۔ سارہ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگی، لیکن دوسری طرف ننھے اسحاق کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ماں سے یہ سب کچھ دیکھا بھی نہ جا رہا تھا۔ شام ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے لگی ہوئی ڈیوٹی دعوت سرگرمیوں سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے۔ سارہ علیہ السلام پریشان بیٹھی، ان کی آمد کی منتظر تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہی انہوں نے خبر دی کہ اسحاق کو سخت بخار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ننھے اسحاق کے پاس آئے، انہیں گود میں اٹھایا اور شدید پیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت تیز بخار ہے۔ انہوں نے اسحاق کا سر گود میں رکھا اور دم کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ پڑھ پڑھ کر ان پر پھونک رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اسحاق علیہ السلام تندرست ہو گئے اور ان کا بخار جاتا رہا۔ دن پر لگا کر اڑتے گئے اور اسحاق علیہ السلام بچپن کے ایام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سایہ شفقت میں گزار رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو ملنے بطحا گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور دونوں باپ بیٹے نے اس عظیم کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یوں ہی دن بیتتے رہے۔ اسحاق علیہ السلام لڑکپن سے جوانی تک پہنچ گئے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کی عمر 127 برس ہو چکی تھی۔ بوڑھی تو وہ ایک طویل عرصے سے تھیں، اب بڑھاپے میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ، اسحاق اور لوط علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیبرون میں ہی قیام پذیر تھے۔ ایک روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب معمول کی دعوت کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور دعوتی کاموں میں سرگرم تھے، ادھر گھر میں سیدہ سارہ علیہ السلام اپنی حیات مکمل کر کے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔